نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا ہے بڑے خوبصورت حبیب خدا۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیری نوری کرنوں سے زوبار ہے فرش زمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی پروگرام کو اور قرآنی پروگرام کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے آگے آ جائیں، یہ میں نہیں سمجھتا تھا قاری صاحب مجھے بیوقوف بنانے کے لیے بلائیں گے، نہیں سارا مجمع بھگا دیں گے تب میرا نمبر آئے گا۔ اور رہک ہے ہمارے صدر محترم، رفیق محترم اور ہمارے پیر بھائی حضرت قاری رضی الدین صاحب دامت بر، ان کو بھی لیے جا رہے ہیں۔ یہی چلے جائیں گے تو میں کیا یہاں رہ جاؤں گا؟ میرے پیر بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، میرے مربی ہیں، حضرت قاری رضی الدین کو میں بڑا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، اور شاید یہ کوشش یہ بھی کرتے کہ ہمارے ناظم اجلاس حضرت قاری شاہ فیصل صاحب دامت برکاتہم ان کو بھی لے جائیں، تو سارا مجمع بھی لے جاؤ، ختم کر دو جلسہ یہیں سے، کیا ضرورت تھی؟ دستار بندی چاہے ردائے فضیلت اگر کسی نے پہلے دے دی دعا سے وہ ظالم ہے، وہ جلسے کو خراب کرنے والا۔ میں نے بہت درخواست کی لیکن صاحب وہ تو نیتاؤں کے ذریعے دینا تھا اس لیے مجبوری تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، پہلے دعا کرا، پہلے تقریر ختم ہو، اس کے بعد ردائے فضیلت ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو، سارا مجمع بیٹھا رہتا۔ ایک بات، دوسری وضاحت، مجھے اس کا شوق نہیں ہے کہ قاری شاہد صاحب پھر بلائیں گے، میں جو حق بات ہے کہوں گا۔ دوسری بات، قرآن کی تلاوت بھی سنت، قرآن کو سمجھنا بھی سنت، رٹا نہیں ہے۔ اگر قرآن رٹا ہے تو کیوں رٹاتے ہو، کیوں حافظ بناتے ہو؟ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے پر 1 حرف پر 10 نیکیاں۔ صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روز ایک قرآن پڑھتے تھے، کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ کیا ذی شعور نہیں تھے؟ کیا قرآن کی تفسیر نہیں سمجھتے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا فقیہ ہیں اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ لہذا ذوق ہوتا ہے، کوئی ایک قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی 10 پارے پڑھ لیتا ہے، کوئی جتنا پڑھ لے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے تھے، اگر کوئی شخص یہ کہے بغیر سمجھے قرآن پڑھنا غلط ہے، وہ بددین ہے یا دین سے ناواقف ہے۔ قرآن کریم کو جس طرح سے سمجھ کے پڑھنا عبادت، اسی طرح سے بغیر سمجھے پڑھنا بھی عبادت۔ کیوں صاحب اس ہندوستان میں 99% لوگ قرآن بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں، جانتے ہی نہیں قرآن۔ اول تو 50% مسلمان قرآن پڑھے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھے ہیں وہ صرف قرآن کے معنی نہیں سمجھتے۔ لہذا یقیناً معنی کے ساتھ پڑھنا افضل، اعلیٰ، اولا، لیکن بغیر معنی سمجھے ہوئے بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ ایک قرآن پڑھنے پر میرے شیخ فرماتے تھے 40 لاکھ نیکیاں ملتی، اور رمضان میں 70 گنا ہو گیا، 7 چوک 28، 2,88,00,000 نیکیاں ایک قرآن کریم رمضان ختم کرنے پر۔ تو اس لیے وضاحت کر دی جائے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کو رٹا کہنا بے ادبی ہے، اس لیے کہ حفظ کرانا سنت ہے صحابہ کی، صحابہ نے رٹا لگایا، آج بھی جو حفظ کرتے رٹا لگاتے، بار بار اس کو پڑھتے تب جا کے حافظ ہوتے ہیں۔ لہذا حفظ قرآن کریم جس طرح سے ایسے پڑھنا، بغیر سمجھے پڑھنا سنت ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیے، یہ بہت اعلیٰ درجے۔ لیکن اگر کوئی کہ نصاب بغیر سمجھے پڑھنا، ہاں جیسے ابھی کہا گیا کہ ولضالین، وہ تو غلط ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو تجوید سے پڑھو، قرآن کو ترتیل سے، یہ واجب ہے۔
حروف اچھی طرح نکلیں، ادائیگی ہو، وقوف کہاں کرنا وہاں کریے، یہ واجب ہے۔ اس کے بغیر پڑھنے والا گنہگار، اگر کہ الحمدللہ ضالین، یہ مجرم، یہ پاپی، یہ گنہگار، یہ واجب کا ترک کرنے والا، ایسی قرات خلاف سنت نہیں، حرام ہے۔ لیکن تجوید کے ساتھ قرآن کریم کثرت سے پڑھنا یہ عبادت، جتنی زیادہ پڑھ سکیے اتنی عبادت ہے۔ ایک تو بات کچھ وضاحت کے لیے میں نے کر دی، اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بس تقریر ختم۔ بھئی جو لوگ کھڑے ہوئے پیچھے، اگر میری آواز سن رہے تو ذرا بیٹھ جایا کر کے۔ اللہ کے بندو جو کھڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہو، نہ سن رہے ہو نہ سنا رہے ہو، جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ آ کے آگے بیٹھ جائیں، کرسیاں بہت خالی پڑی، چند ہی تو لوگ رہ گئے ہیں، آپ بھی آ جائیے، اس میں سن لیجئے کچھ۔ ماشاءاللہ ایک بچی نے حفظ قرآن کیا، میں اس پر جناب حافظ شاہد صاحب، یہ اصلاً نیک لڑکا ہے، صلاحیت اور صالحیت کا مالک۔ صلاحیت یعنی اچھی صلاحیت ہے جمع کرنے کی لوگوں کو، اور صالحیت یعنی نیک بھی ہے۔ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ لڑکا نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، لہذا پورے محلے کے لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ جس طرح سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اس سے زیادہ مدد کیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ دل باغ ہوا کہ ایک بچی حافظ قرآن ہوئی، بہت بڑی چیز۔ صرف طالب علم صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بھی۔ حفظ قرآن صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیاں بھی حافظہ بن سکتے، دیکھو بن کے دکھا دیا۔ لہذا یہ بڑی سعادت کی بات۔ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اس لڑکی کا مقام عام عورتوں کے مقابلے میں کتنا بلند ہو گیا۔ میں اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک سادہ کاغذ ہے، اس سادے کاغذ سے ضرورت کے وقت میں استنجا کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے پاس ڈھیلا نہیں ہے، پانی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، عام حالات میں سفید کاغذ سے، سادے کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کیوں؟ اعلی علم ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے، مجبوری میں آپ سفید کاغذ سے، سادہ کاغذ سے استنجا کر سکتے ہیں، لیکن اسی سادے کاغذ پر قرآن کی چھوٹی سی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ چھوٹی سی سورت لکھ دی گئی۔ اب صاحب اس کاغذ سے جس پر قرآن کی چھوٹی سی سورت لکھ دی گئی استنجا کرنا جائز؟ بولیے آپ لوگ، ارے بولو استنجا جائز؟ استنجا دور کی بات، استنجا بہت دور کی بات، استنجا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس سادے کاغذ جس پر قرآن لکھ دیا گیا، بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، بغیر وضو کے چھونا حرام۔ یہ قرآن کا مرتبہ ہے، جس کاغذ پر لکھ دیا جائے اس کاغذ کی عظمت بڑھ جائے، اس کا مقام بڑھ جائے، اس کا تقدس بڑھ جائے، اس کی وجاہت بڑھ جائے۔ اب اس کاغذ کو آپ پاک ہیں لیکن وضو نہیں تو نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے چھونا حرام۔ کہ صاحب کاغذ کی قیمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بے شک۔ ارے بولو بڑھی نہیں بڑھی؟ جس طرح سے ایک سادے کاغذ پر قرآن کی سورت لکھ دی جائے اس کاغذ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس دل پر حفظ قرآن ہو جائے، جو دل حافظ قرآن ہو جائے، کہ اس کا دل کی عظمت نہیں بڑھے گی؟ اس کے دل کی عظمت نہیں بڑھ جائے گی، اس کا دل اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ اس دل کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل قرآن، حافظ قرآن، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، جو حافظ قرآن ہیں وہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں امت کا گمان ہے کہ ولی، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں امت کا گمان ہے کہ ولی، لیکن یقین نہیں کہہ سکتے، آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ خواجہ معین الدین چشتی ولی ہے، اس لیے کہ یہ ظنی بات، امت کا گمان ہے لیکن قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی ولایت پر پیغمبر کی حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہو اور اس نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، یا بالغ ہونے کے بعد وہ نماز کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، آپ قسم کھا جائے اللہ کی قسم یہ حافظ ولی اللہ ہے،
حافظ اہل اللہ ہے، آپ حانس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ حافظ قرآن کی ولایت کو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، نبی بیان کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کا! اللہ اللہ! اگر ایک حافظ قرآن کو آپ ذرا سچی سے عقیدت اور محبت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی لاش قبر میں محفوظ ہو جائے گی، آپ کا کفن نہیں سڑے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن سے سچی عقیدت اور محبت کریں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت باب بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، آپ کسی ہندوستان شہر میرٹھ رہنے والے، لیکن مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، ان کا وہیں انتقال ہوا۔ وہاں کا دستور ہے قبرستان کا، 1 سال کے بعد قبر کھود دی جاتی ہے اور دوسرا مردہ دفن کیا جاتا۔ حضرت کی قبر کھودی گئی، کفن محفوظ، لاش محفوظ۔ جب چہرہ کھولا گیا، دیکھنے والوں کا بیان ہے، ایسا لگ رہا تھا حضرت مسکرانے جا رہے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں، اور اس انداز میں ارے جناب عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم جو فاروقی خاندان کے اولاد سے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ 2-4 منٹ کے لیے آ جائیے، میں بیان ختم کر دوں گا۔ جناب محترم عزت مآب عالی جناب حضرت عبدالوحید صاحب فاروقی دامت، مجھے فاروقی خاندان سے خاص تعلق ہے، حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کل کے جلسے میں حضرت سے میں نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کی زیارت کروں گا، لیکن چونکہ آج دور سے نہیں آ سکا، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد 10 منٹ بعد جلسہ ختم ہوگا، اور آپ بھی 2-4 باتیں کچھ کہیں گے، اس کے بعد جلسے میں دعا ہوگی۔ جناب محترم عزت مآب عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم ہمارے سر کا تاج ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، وہاں نہیں اسٹیج پہ آپ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد 10 منٹ بعد تقریر ختم کر دوں گا، اور پھر کچھ آپ نصیحت کریں گے، پھر دعا ہوگی۔ ماشاءاللہ میری درخواست انہوں نے قبول کر لیا، تشریف لا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو اعلیٰ مراتب سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا 10 منٹ کا 10 ہی منٹ لوں گا، 47 اور 57 پہ ختم کروں گا۔ تو میں کیا کرتا بھائی، آئیے حضرت اوپر آ جائیے، اوپر تشریف لے آئیے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو حضرت کا جب چہرہ دیکھا گیا، چہرہ مسکرا رہا، تو حکومت نے وہ قبر بند کر دی اور اعلان کیا کہ آئندہ سال پھر کھودی جائے گی۔ آئندہ سال پھر آیا، پھر حضرت کی قبر کھودی گئی، کفن محفوظ، ایک دھبا بھی نہیں، بالکل، اور حضرت کے ایسا لگ رہا جسے مسکرانے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اعلان کر دیا اب حضرت کی قبر نہیں کھودی جائے گی، مبادا کوئی فتنہ ہو جائے، بند ہو گئی۔ میرے شیخ اول محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ تشریف لے گئے، ان کے پوتے سے پوچھا یہ واقعہ ہندوستان میں مشہور، اس کی کیا حقیقت؟ حضرت تو محقق تھے، انہوں نے کہا ایک نہیں 10 لوگ اس بات کے گواہ، 10 لوگوں نے کہا معاملہ کیا تھا؟ کہا 2 باتیں، ایک تو حضور کی اولاد سے کبھی انہوں نے پیر نہیں دبائے، سید حضور کی اولاد کبھی خدمت نہیں لی، دوسرے حافظ قرآن اگرچہ وہ 7 سال کا ہوتا 8 سال کا ہوتا لیکن حافظ ہو گیا، اس سے کبھی پیر نہیں دبواتے۔ اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے 7-8 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، میں جب حافظ ہو گیا دادا جان کے پیر میں نے چھوئے اور پیر دبانے چلا، دادا نے پیر کھینچ لیے، نہیں 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 اب تم سے پیر نہیں دبوا سکتا، تم حافظ قرآن ہو گئے ہو۔ وہ بہت روئے، کہتے میں بہت رویا، دادا کے پیروں سے چمٹا، ان کی داڑھی کو ہاتھ لگایا کہ دادا جان تمہارے پیروں کے صدقے میں میں حافظ بناؤں، لہذا آپ مجھ سے پیر دبوا لیجئے۔ کہا نہیں 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 ہو سکتا ہے، نہیں دبوا سکتا ہوں۔ کیوں؟ حافظ قرآن ہو گئے ہو۔ تو فرماتے میں دادا جان کے بڑوں کے پاس گیا جن کا خود دادا جان احترام کرتے تھے، ان کے سامنے رویا، ہاتھ جوڑے کہ آپ لوگ دادا جان سے خدمت کی اجازت دلا دیجئے۔ بڑے بڑے علماء آئے اور آنے کے بعد کہا مولانا بدر عالم صاحب آپ کا پوتا رو رہا، آپ کا پوتا خوشامدیں کر رہا، اس سے پیر کیوں نہیں دبواتے، خدمت کیوں نہیں لیتے؟ حضرت نے فرمایا
آپ لوگوں کی بات سر آنکھوں پر، آپ میرے سر کا تاج ہو، جو کہو گے مانوں گا، لیکن یہ بات نہیں مان سکتا۔ کہ کیوں؟ کہہ لیں گے اس لیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ادرجت النبوۃ فی جنبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ قرآن کے سینے میں، پسلیوں میں نبوت لپیٹ دی جاتی ہے، اگرچہ نبی نہیں ہوتا، جس کے سینے میں، جس کے پہلو میں نبوت لپٹی ہوئی ہو، بدر عالم کی کیا حیثیت ہے، اس سے پیر دبوائے، اس سے خدمت کرے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی اشکبار ہو گئے، فرمایا یہی بات ہے، حافظ قرآن کی عزت جو ان کے دل میں تھی، اللہ نے مولانا کی لاش کو قبر محفوظ کر دیا، کفن بھی محفوظ کر۔ مسلمانوں، اللہ کی قدرت مولانا بدر عالم تک خاص نہیں ہے، صبح قیامت تک حافظ قرآن کی جو عزت کرے گا، اکرام کرے گا، اللہ اس کی کفن کو اور لاش کو قبر میں محفوظ کرنے پر قادر۔ طے کرو انشاءاللہ حافظ قرآن کی عزت کریں گے۔ ابھی رمضان آ رہا، ہمیں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا، میں بھی محی السنہ کا مرید ہوں، وہاں تو اگر گھڑی دیکھ لو اور 10 منٹ کا اعلان کر دو، اگر 12 میں حضرت کہتے ہیں بھائی یہ مقرر جھوٹا ہو گیا، اس مقرر بات سننے میں کوئی برکت نہیں رہی، لہذا ہمیں گھڑی دیکھ رہا ہوں بار بار۔ میں نے جو فاروقی صاحب وعدہ کیا اسی پہ کام ہوگا۔ کیا کہہ رہا تھا بھائی، میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا کہ آپ ابھی رمضان آئے گا، چندے کے لیے حافظ قرآن آئے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بالکل مخاطب ہی نہیں، کیسے آئے؟ ارے ذرا مدرسے لے، چلو جاؤ، کام نہیں، موقع نہیں ہے، یہی کام بھر رہتا ہے۔ ہائے ہائے، حافظ قرآن کی عزت نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر میں انکم ٹیکس کا افسر آیا کہ 10 لاکھ کی کروڑی ہے تیرے پاس، 10 لاکھ جمع کرو ورنہ دکان لاکھ ہو جائے گی، فیکٹری لاکھ ہو جائے گی۔ صاحب اب پیر کے بل نہیں کھڑا ہو پا رہا، پیروں کے بل کھڑا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے، سر سر سر، تھر 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 پیر کانپ رہے ہیں، تھر 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 کانپ رہے ہیں، سر معاف کر دیجئے، ماں اے ظالم، تو نے حفاظ کی توہین کی، اللہ نے ظالم مسلط کیے، ان کے پاس تھر 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 کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، اور نوٹوں کی گڈی بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ تم نے حفاظ کی عزت نہیں کی، اللہ نے تم پر ظالم مسلط کر دیے۔ آج علماء کی، حفاظ کی عزت نہیں، ان کی قدر نہیں ہوتی، تو اللہ نے ظالموں کو ہمارے پر مسلط کر دیا۔ اس لیے آپ حضرات علماء کی، حفاظ کی عزت کیجئے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، حافظ قرآن ہونا مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ۔ ابھی حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی دامت برکاتہم نے ایک جلسے میں 10-12 راز ہوئے ہوں گے، حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت کے بعد میری تقریر تھی، حضرت نے تقریر میں فرمایا میاں حافظ قرآن ہونا پکے سچے مومن ہونے کی علامت، غیر مومن حافظ قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت نے پورا واقعہ سنایا، ہمارے مدرسے سے حافظ بنا، پھر کسی مسئلے، پورا واقعہ نہیں بتاتا، مجھے موقع نہیں، کسی مسئلے موقع میں شیعہ ہو گیا، لہذا وہ کہتا میں حافظ قرآن ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں اور میرے بڑے بھائی عبدالعلیم فاروقی دونوں نے مل کر کے یہ اعلان کر دیا وہ حافظ قرآن نہیں ہے، ہمارے یہاں پڑا ہوا ہے، اگر وہ حافظ قرآن ہے پورا قرآن سنائے گا ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ بڑی بات، معمولی اللہ پر یقین اور بھروسہ تھا مولانا کو، بڑی بات کا اعلان کر دیا۔ حضرت، حالانکہ حضرت خود فرماتے میرے حافظ ہوا تھا وہ اور یاد تھا اس کو، لیکن جب وہ شیعہ ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، میں سمجھ گیا اس کو قرآن نہیں یاد۔ چنانچہ جب اعلان ہو گیا اور اس کا دعوے کے مطابق سب فیصلہ تو ہو گیا، فلاں دن وہ قرآن سنائے گا، 3 دن پہلے وہ فرار ہو گیا اور آج تک فرار ہے، غائب ہو گیا۔ کیوں؟ سمجھ گیا ہم قرآن نہیں سنا سکتے، ہم ایمان والے نہیں رہ گئے، اب قرآن نہیں سنا سکتے۔ لہذا جس بچی نے حفظ قرآن کیا ہے آپ یقین جانیے وہ بچی مومنہ، جو بچے حافظ قرآن ہیں
آپ کے اسٹیج پر، وہ چاہے ہمارے قاری شاہ فیصل صاحب ہوں یا ہمارے عزیز القدر گرامی محترم ہمارے دائی حضرت حافظ شاہی صاحب ہوں یا ہمارے بزرگ اور ہمارے مربی حضرت اقدس قاری رضی الدین صاحب ہوں یا جتنے اس میں حافظ بیٹھے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سارے مومن ہیں، اور جو مومن ہیں تو جنتی۔ بولو ہے نہیں سرٹیفکیٹ؟ جنت کا سرٹیفکیٹ۔ اور سارے سرٹیفکیٹ دنیا میں ختم۔ آئی ایس کا سرٹیفکیٹ آدمی مرا ختم، آئی پی ایس کا سرٹیفکیٹ ختم، لیکن حفظ قرآن کا سرٹیفکیٹ جنت میں بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، حشر میں رہے گا، جب تک جنت نہیں جائے گا تب تک رہے گا۔ اور حافظ قرآن کو انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ جنت عطا کی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہے وہی تیری منزل ہے۔ قرآن میں 6666 آیتیں، اتنے ہی انبیاء کے علاوہ جنت کے مقام ہیں۔ حافظ قرآن جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہوگا، اور اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ان کو جنت پہ لے کے جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حافظ قرآن بنانی توفیق۔ آپ لوگ ہی طے کیجئے، اگر 4 بیٹے ہیں، ہم نہیں کہتے ایک کو آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، ہندوستان میں رہتے ہو، جمہوری ملک ہے، جاہل بن کے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو علم حاصل کراؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، ایل ایل بی بناؤ، ایل ایل ایم کراؤ، سب کراؤ، لیکن 4 بچے خدا کے لیے ایک کو حافظ قرآن بناؤ۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ روز دیکھ کے تو لوگ بنائیں گے حافظ قرآن۔ اللہ قبول فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔